مسلمانوں کے حملے کی اطلاع اروڑ تک پہنچ گئی تھی، لیکن اروڑ والوں کو یقین تھا کہ راجہ داہر کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا بال تک بیکا نہیں کر سکے گا۔ خوف و ہراس کی لہر تو بے شک دوڑ گئی تھی، لیکن شادی کے ناچ گانے جاری تھے۔ مہارانی کوشلیہ کا حکم تھا کہ کنیا دان دینے کے لیے مہاراجہ یدھ کے میدان سے آئیں یا نہ آئیں، مقررہ دن اور مقررہ گھڑی میں بیٹیوں کا ودوا ضرور ہوگا۔ دراصل وہ راہول سے خوفزدہ تھی اور چاہتی تھی کہ کنڈلی میں راہول کے پراجمان ہونے سے پہلے پہلے بیٹیوں کی مانگ میں سندور بھر جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے محمد بن قاسم کی داستان حیات قسط نمبر 6۔ راجہ داہر دروز بعد جگہ جگہ سپاہیوں کو تعینات کرتا اور سینہ سپر ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتا ہوا اروڑ پہنچا۔ سپاہی تو اس نے تعینات کیے تھے، ہدایات بھی دی تھی اور کئی دیگر حفاظتی اقدامات بھی انجام دیے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس انداز میں ساحل پر قبضہ کیا تھا، اس کے پیش نظر وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل مقابلہ تو اروڑ میں ہوگا۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کیے گئے سارے دفاعی انتظامات دھرے رہ جائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے تو اروڑ تک پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ راجہ اروڑ پہنچا تو بیٹیوں کے بیاہ کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، پھیروں کے لیے اگنی جلائی جا چکی تھی، عود و لوبان کی خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی۔ 3 پنڈت پاٹ کر رہے تھے۔ راجہ کو دیکھتے ہی سب خوش ہو گئے۔ کنیا دان کی اہم رسم پوری کرنے کے لیے راجہ جی عین وقت پر پہنچ گئے تھے۔ ہے بھگوان، تیری لیلا اپرم چار ہے۔ راجہ نے پنڈتوں سے پوچھا، شادی کے لیے شبھ دن اور شبھ گھڑی تم نے نکالی تھی؟ ہاں مہاراج، پنڈتوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور سارے دانت باہر نکال دیے۔ راجہ نے میان سے تلوار نکال لی اور بھٹو کی طرح 2 کی گردنیں اڑا دی۔ تیسرا پیچھے تھا بچ گیا اور رام دہائی دیتا ہوا بھاگا۔ آسا دلہا بنا بیٹھا تھا اور اپنی دلہنوں کی آمد کا منتظر تھا۔ راجہ داہر کے تیور بدلے دیکھے تو بیٹھے بیٹھے کھسک لیا اور راج محل کی پشت پر دھانوں کے کھیت میں جا کر جو لبالب پانی سے بھرا تھا لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ راہول کو تو سورج ڈھلنے کے بعد آنا تھا، کم بخت وقت سے پہلے کیوں آ گیا؟ راجہ داہر نے بھاگنے والے پنڈت اور کھسک جانے والے آسا پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے برعکس خونالو تلوار لہراتے ہوئے گرجدار آواز میں حکم صادر کیا، ملیچ آ رہے ہیں، یدھ کا دھنڈورا پیٹا جائے، سنگ پھونکے جائے اور مندروں کے سوئے بھگوانوں کو گھنٹیاں بجا بجا کر جگایا جائے۔ پھر زرق برق لباسوں میں ملبوس مہارانی بیٹیوں اور داسیوں کو پھوٹ پھوٹ کر روتا چھوڑ کر وہ شہر کے دفاعی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اکڑتا اور مونچھوں پر تاؤ دیتا روانہ ہو گیا۔ رسی جل گئی تھی لیکن بل جوں کے تو باقی تھے۔ جامن کی بیوی نے بیاہ کے 10 سال بعد ایک بچی کو جنم دیا تو بھنگیوں کی بستی اور میاں بیوی کے پریوار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جن لوگوں کی زبانیں جامن کی پتنی کو بانج کہتے نہ تھکتی تھی، انہیں سانپ سونگ گیا۔ ہر طرف سے بدائی بدائی کی آوازیں آنے لگی۔ صبح ہوتے ہی جامن نے ایک تھیلی میں تھوڑی سی چاندی اور 1 درجن توڑیاں ڈالی اور مندر سے 1 میل پرے اس راہ پر جا کھڑا ہوا جدھر سے پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر پجاری بھی گزرتے تھے۔ 1.5-2 گھڑی بعد جب دھوپ اچھی طرح پھیل گئی، پجاری جی اپنے چیلوں کے ساتھ رام نام جپتے مندر سے واپس ہوئے تو جامن اگرچہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، لیکن روب و دبدبے کے باعث تھوڑا سا اور دبک گیا۔ جب پجاری جی قریب آئے تو جامن نے تھیلی زمین پر رکھ کر اپنا ماتھا ٹیک دیا اور دل ہی دل میں ڈرنے لگا کہ اس سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے جسے پجاری جی کی اپمان پر محلول کیا جائے۔ دستور یہی تھا، جب سے سنسار قائم ہوا، پجاریوں اور برہمنوں سے اسی طرح ماتھا ٹیک کر اور حسب توفیق رکشنا دے کر گفتگو کا شرف حاصل کیا جاتا تھا اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی ایسے شخص کا سایہ جسے سماج میں اچھوت سمجھا جاتا تھا برہمن پر نہ پڑنے پائے۔ اچھوت کی ذرا سی غفلت نہ صرف اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی تھی بلکہ برہمن کو بھی اس سائے کی گندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف گھاٹوں پر اشنان کرنا پڑتا تھا۔ جب تک 3 اشنان نہ ہو جاتے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا اور اپنی پتنی کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دستور یہی نہیں تھا کہ رذیل اور کمین اچھوت برہمنوں کو اپنے گندے سائے سے بچائیں، انہیں اپنے گندے کانوں کو بھی منتروں اور اشلوکوں کو سننے سے بچانا پڑتا تھا۔ شبہ بھی ہو جاتا کہ گندے کانوں نے منتروں اور اشلوکوں کے پاک اور پوتر شبھ اور اکچھر سن لیے ہیں تو کانوں کو عبرتناک سزا دی جاتی تھی۔ ایسے کانوں میں پگھلا کر پگھلتا ہوا گرم سیسا بھر دیا جاتا تھا۔ اس سزا کے بعد بہت ہی کم اچھوت زندہ بچتے اور جو بغیرت بچ پاتے وہ ساری زندگی کے لیے سماج سے محروم ہو جاتے۔ مہاراجہ چچ کے دور میں ایک نئے رواج کی بنیاد پڑی۔ ہوا یوں کہ کسی اچھوت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے بیٹے کا نام لچھمن رکھ دیا۔ اس سے قبل اچھوتوں میں رام، لچھمن، کرشن سبھی پیدا ہوتے تھے، لیکن پہلی بار برہمنوں نے احتجاج کیا کہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر نام رکھ کر توہین کی جا رہی ہے۔ قریب تھا کہ فساد پھوٹ پڑتا اور سینکڑوں اچھوت مارے جاتے۔
راجا چچ نے موقع و محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ بچے کو، اس زچا کو اور بچے کے باپ کو زندہ جلا دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی اچھوت اپنے بیٹی کا پوتر نام رکھنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اچھوتوں نے اس ہولناک سزا سے حسب توقع عبرت پکڑی اور مناسب سمجھا کہ بچوں کے نام خود رکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ بس انہوں نے پجاریوں سے نام رکھوانا شروع کر دیے۔ طریقہ وہی تھا جس پر جامن نے عمل کیا تھا۔ بچے کا باپ یا سرپرست سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر ماتھا ٹیکتا اور دکشنا پیش کرتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گندے لوگ بھی پرچھائی سمیت ہر چیز گندی ہوتی تھی، لیکن دکشنا گندی نہیں ہوتی تھی۔ اسے فوراً سویکار کر لیا جاتا۔ دکشنا سویکار ہو جاتی تو چھوت زمین سے ماتھا اٹھاتا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا، بیٹے یا بیٹی کا جنم ہوا ہے، کرپا کر کے اس کا نام رکھ دیجیے۔ پجاری نام تجویز کرتا اور دکشنا کی تھیلی ہاتھ میں لیتا، تولتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ جامن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پجاری نے دکشنا کی تھیلی وصول کر کے کہا، جامن، تیری بیٹی کا نام نندا ہے۔ نندا کے معنی ہے توہین اور بے عزتی۔ جامن کو معنی نہیں معلوم تھے، اس لیے یہ نام بہت اچھا لگا۔ معنی معلوم ہوتے تب بھی پجاری جی کی تجویز کردہ نام پر ناک منہ چلانے کی غلطی ہرگز نہ کرتا۔ زمین پر ماتھا ٹیک کر پجاری جی کو بہت بہت دھنیہ واد کہا، اور جب تک پجاری جی اور اس کے چہرے نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہیں سڑک کے کنارے اپنا سایہ دبائے بیٹھا رہا اور سندر سی بیٹی کے سندر نام پر من ہی من میں خوش ہوتا رہا۔ پجاری جی چلے گئے تو جنگل سے متصل ندی کے کنارے اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جھونپڑی میں ساری برادری جمع تھی۔ جس نے بھی نندا نام سنا تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ پجاریوں کے مقرر کردہ نام عموماً بالکل فضول اور بے معنی ہوتے تھے، مثلاً کھنڈ، بھاگا، کچلی، مکڑ وغیرہ۔ کبھی کبھار بامعنی بھی ہوتے لیکن تحقیر امیز، مثلاً کھوتا، گھوڑی، انڈو، مچھلی۔ ناموں کے ضمن میں پجاریوں کا دعویٰ تھا کہ وہ وہی نام بتاتے ہیں جو بھگوان کی جانب سے ان کے دل میں القاء کیے جاتے ہیں۔ دوسرے ناموں کے بارے میں تو کچھ کہنا مشکل تھا، لیکن نندا ایسا نام تھا جو واقعی اس میں بامسمہ ثابت ہوا۔ نندا بڑی ہوئی تو اسی پجاری کی جس نے اس کا نام نندا رکھا تھا نند کا کارن بن گئی۔ ایسی نندا کے کسی بھی یگ میں کسی چھوت کنیا نے کسی بھی برہمن کی نہیں کی تھی۔ جامن کی بیٹی کو نندا کا نام دینے والے پجاری جی کا شنکر نامی بیٹا تھا۔ نندا کی پیدائش کے سمے اس کی عمر 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ ایسی شرارتیں کرتا تھا کہ ہر آئے گے کو خوش کر دیتا تھا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ شوخ شرارت میں کرشن جی بھر گیا ہے۔ 4 برس کی عمر میں ودیا شروع ہوئی۔ شرارت میں پہلے ہی اول تھا۔ تعلیم کے میدان میں بھی اپنے ہم عمروں اور ہم سبقوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ جو پاٹھ ایک بار پڑھ لیتا وہ پتھر کے پر کندہ کی ہوئی تحریر کی طرح ذہن پر نقش ہو جاتا۔ پجاری جی ہونہار بیٹے کی ذہانت سے متاثر ہو کر اکثر کہا کرتے تھے، شنکر کچھ اور بڑا ہو جاتا تو اسے دھرم کی اعلیٰ تعلیم کرنے کے لیے کاشی یا ایودھیا بھیجیں گے۔ شنکر 10 سال کا ہو تو پجاری جی نے اسے پردیس بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شنکر کی ماتا جو بیٹے کو دیکھ کر جیتی تھی غش پہ غش کھانے لگی۔ بیٹے سے دکھیاری ماں کی وشا دیکھی نہیں گئی۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پوجیہ پتا جی۔ ہاں ماتا بیچاری مفت میں ماری جائے گی، کیوں بکواس کرتا رہے؟ پجاری جی نے کہا، کون کہتا فائدہ نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں، شنکر نے جواب دیا۔ پڑھ کر کتنے گیانی دھیانی کیوں نہ بن جاؤں، پر کرنا وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں۔ پجاری جی نے مندر کے بڑے پجاری سے مشورہ کیا تو انہوں نے شنکر کی تائید کی۔ تمہارا بیٹا ٹھیک ہی تو کہتا ہے، گھر بار چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور جب پڑھ لکھ کر واپس آئے گا تو راج یا منتری نہیں بن جائے گا، باپ دادا والا کام ہی کرے گا۔ بس پجاری نے سینے پر بڑا سا پتھر رکھا اور شنکر کو پردیس بھیجنے کا خیال دل سے نکال دیا، لیکن اعلیٰ تعلیم دلانے کا خیال پھر بھی نہ نکلا۔ دیوالی کے بعد کسی کام سے ملتان گئے تو واپسی پر اپنے ساتھ ایک ایسے سادھو کو لے آئے کہ یوں تو جوتشی ودیا سے لے کر ہاتھ کی ریکھاؤں تک دنیا کے سارے علوم و فنون جاننے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن کالے جادو میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر آ کر انہوں نے سادھو کے ہاتھ میں شنکر کا ہاتھ دیا اور کہا، ہڈی ہماری، چمڑی تمہاری، آج سے شنکر تمہارا ہوا، اسے اپنی ہی پرکار کا مہاتما بنا دو۔ سادھو کو شنکر جیسا ودیا یارتھی ملا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ لڑکا میرے نام کو زندہ رکھے گا۔ مندر کے پچھواڑے والی کٹیا کو گو ماتا کے گوبر سے لیپ پوت کر کے صاف کیا گیا اور عارضی طور پر سنسار کو تیاگ کر شنکر نے چیلے کی حیثیت سے کالا جادو سیکھنے کا آغاز کیا۔ گندگی اور ناپاکی کا دوسرا نام کالا جادو ہے۔ کالا جادو سیکھنے سکھانے والوں کو گندی جگہ پر رہنا پڑتا ہے، گندی چیزیں کھانا پینا ہوتی تھی اور گندے کام انجام دینا پڑتے تھے، یہاں تک کہ اپنی آتما سیاہ ہو جاتی کہ خوشبو سے، روشنی سے اور صفائی سے گھن آنے لگتی، غلاظت، تاریکی اور بدبو کے بغیر دم گھٹنے لگتا۔ ہر وہ کام جسے دنیا میں برا سمجھا جاتا تھا اچھا بن جاتا اور ہر اچھا کام برا بن جاتا۔
یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے تپسیا کرنی پڑتی ہے، من کو مارنا ہوتا ہے، پیاس پانی سے نہیں پیشاب سے بجھائی جاتی ہے، اور بھوک لگے تو شکار کرنے والے جانوروں کی طرح پنچھی پکڑ کر ان کے خون و گوشت سے پیٹ بھرا جاتا ہے۔ انسان کو حیوان سے بدتر بننے میں 7 سال لگ جاتے ہیں۔ اس دوران میں چھوٹے موٹے جنتروں منتروں کا جاپ بھی چلتا رہتا ہے، تھوڑے بہت کمالات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہانڈی چلا کر دشمن کو ختم کرنا، پتی پتنی کو اچانک ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دینا، یا کسی کی روزی کے سارے راستوں کو باندھنا آ جاتا ہے۔ لیکن اصل ویڈیو تو 7 سال کے بعد اس وقت شروع ہوتی ہے جب دل بالکل سیاپٹ جاتا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہیں رہتی۔ بہت کڑا وقت ہوتا ہے، چیلا خود کو گرو سمجھنے لگتا ہے، ایسے ویسے گرو کے قابو میں نہیں آتا۔ مگر ملتان کا گرو کوئی ایسا ویسا معمولی گرو نہیں تھا، اپنے فن میں کامل اور اکمل تھا، اور جن راہوں سے شنکر گزر رہا تھا وہ پہلے ہی ان کو پار کر چکا تھا۔ 7 سال پورے ہوئے تو اس نے نوجوان شنکر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج، آپ کے شریر کی ساری سوئیاں نکل گئی، بس آنکھوں کی باقی ہیں، آگے ہو تو انہیں بھی نکال دوں تاکہ آپ سنسار کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکیں اور اپنی منمانی کر سکیں۔ شنکر نے بے نیازی سے اجازت دے دی تو گرو اسے کٹیا سے باہر لے گیا، مگر باہر جانے سے قبل اس نے کہا، مہاراج کو پریم کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی لڑکی سے دل لگانا ہوگا، یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا زیادہ پریم ہوگا اتنی ہی زیادہ کامیابی ہوگی۔ شنکر کی سمجھ میں گرو کی بات نہیں آئی۔ پہلے بھی بہت سی باتیں ایسی ہوئی تھیں جو سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب اس نے چونچرا کیے بغیر ان پر عمل کیا تھا تب ان کا فائدہ معلوم ہوا تھا۔ یہی وجہ کہ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تاہم دبی زبان سے اتنا ضرور کہا، تم نے ہمیں دل لگانا اور پریم کرنا تو سکھایا نہیں، یہ وہ کام ہے جو سکھائے بغیر ہی ہر نوجوان سیکھ جاتا ہے۔ کٹیا سے باہر چلیے اور سندری کو دیکھیے، کسی نہ کسی پر دل آ ہی جائے گا۔ حجدر بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن دمخم وہی تھے۔ سعید بن طلال اپنی تقرری اور محمد بن قاسم کی معزولی کا فرمان لے کر اروڑ پہنچا تو حقیقت سے آگاہ ہوتے ہوئے حجدر تلوار سونچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ سلیمان بن عبد الملک کو کھرے کھوٹی کی پہچان نہیں ہے، اس لیے اس کی کسی خیر کی توقع کرنا بے سود ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جس طرح آئے اس طرح واپس چلے جاؤ۔ اپنے بیوقوف اور نادان خلیفہ سے کہہ دینا کہ سندھ اور ملتان کو ہم نے فتح کیا ہے، اس لیے یہ علاقہ ہمارا اپنا ہے، اور آئندہ جو فتوحات کی جائیں گی ان پر بھی ہماری حکومت ہوگی۔ ہم کسی خلیفہ سلیمان کو جانتے ہیں، نہ اس کے بچکانہ فرمان کو مانتے ہیں۔ اسے بات کرنا ہے تو برابری کی بنیاد پر کرے۔ تلوار میان میں ڈال لو حجدر، محمد بن قاسم نے کہا، میں سرتپا خلیفہ کے خاندان کا سپاس گزار ہوں اور مجھے دل و جان سے ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ انہوں نے کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں کی، اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہے اور یہ ان کا حق ہے۔ تمہیں ناحق معزول کیا گیا ہے، اور میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ خلیفہ کا ارادہ نیک نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں سمجھتا خلیفہ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا کون شخص کس جگہ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک اس وقت جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت اسلامی لشکر جو مسلسل فتوحات کر رہا تھا انہیں کوئی وجہ بتائے بغیر اچانک معزول کر دیا تھا؟ اس کا ایک سبب تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ نو مسلم خدا کے فضل و کرم کے بجائے مسلمانوں کی فتوحات کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرنے لگے ہیں۔ پنپنے سے پہلے ہی اس شرک خفی کی جڑ کا کاٹنا ضروری تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کے بعد بھی فتوحات جاری رہیں، اور اس طرح ثابت ہو گیا کہ فتح کا دار و مدار حضرت خالد پر نہیں، حق کے تعالیٰ کے فضل و کرم پر تھا۔ میری معزولی کا سبب بھی یہی ہو سکتا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ سندھ اور ملتان کی فتح کے بعد یہاں کے کمزور عقیدہ لوگ مجھے اوتار اور دیوتا کا درجہ دینے لگے ہیں، اسے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا اہل شخص میرا عہدہ سنبھال کر مجھے فارغ کر دے۔ سلیمان بن عبد الملک سے مجھے اتنی دوربینی اور دور اندیشی کی توقع نہیں ہے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے اپنی معزولی کی کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ شکر ہے کہ وطن اور گھر جاؤں گا اور اطمینان و سکون کی زندگی گزاروں گا۔ گھر اور سکون کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار اس کی نظروں میں نمرہ کا معصوم و دلکش چہرہ گھوم گیا تھا، جس سے بچھڑے نہ جانے کتنی طویل صدیاں بیت گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، حجدر نے نیام میں تلوار ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم بھی یہی کہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، پھر بھی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ ہی عراق چلوں گا۔ ہرگز نہیں۔ سعید بن طلال جو محمد بن قاسم کی جگہ نیا عامل بن کر آیا تھا خاموش نہ رہ سکا، آنکھیں نکال کر بولا، مجھے جو حکم دیا گیا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تم اس جہاز میں نہیں جا سکتے جو خاص طور پر محمد ابن قاسم کو لے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ کسی بھی دوسرے بحری جہاز کے ذریعے عراق جا سکتے ہو، اور عراق پہنچ کر تم دونوں ایک بار پھر یکجا ہو سکتے ہو۔
حجدر چال نہیں سمجھ سکا، مات کھا گیا۔ محمد بن قاسم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے ایک ہی جہاز میں جانے پر اصرار نہیں کیا، اپنی دانش میں بہت زیادہ پھرتی دکھائی اور محمد بن قاسم کی روانگی سے کئی روز قبل مسافروں کے بحری جہاز کے ذریعے عراق پہنچ گیا۔ عراق میں محمد بن قاسم کی نگہداشت مقصود تھی، یہ نہیں جانتا تھا کہ عراق میں اس کے جنازے کو کانٹا دینا پڑے گا۔ سرلا خلیفہ کی نظروں سے گر گئی تھی، لیکن اسے محل سرا سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ آزادی سے گھومتی پھرتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنی چھوٹی بہن بملہ سے ملنے جاتی رہتی تھی۔ دونوں بہنوں کو مسلمانوں سے اور خاص طور پر محمد بن قاسم سے بے انتہا نفرت تھی۔ انہیں اپنی زندگی سے زیادہ مسلمانوں کی موت عزیز تھی۔ پہلی کامیابی اس وقت ہوئی جب سلیمان نے سرلا کی من گھڑت کہانی سن کر اسے اپنے بستر کی زینت بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بہنوں کو محمد بن قاسم کی معزولی اور اس سزا کا علم نہیں تھا جو اسے عراق آتے ہوئے بحری جہاز میں دی جانے والی تھی۔ علم ہوتا تو نہ جانے خوشی کے باعث ان کی کیا حالت ہو جاتی۔ جو کام راجہ طاہر اور اس کے ٹڈی دل فوجیں انجام نہ دے سکی تھی، اسے انہوں نے ذرا سی مکاری سے انجام دے ڈالا تھا۔ محمد بن قاسم ان کا دشمن تھا، ایسا دشمن کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا کلیجہ نکالتے تب کہیں تھوڑا بہت سکون ملتا، لیکن اتنی شدید نفرت کے باوجود اس کے کردار کی بلندی کی قائل تھی۔ دونوں اتنی حسین تھی کہ بڑے بڑے زاہدوں کے زہد کو توڑ سکتی تھی، لیکن محمد بن قاسم نے درے خود اتنا سمجھنا تو درکنار ان کی طرف ایک بار بھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، اور یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بیوی میں ایسے کون سے سرخاک کے پر لگے تھے جنہوں نے شوہر کو دنیا کی ساری حسین دلچسپیوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ قسمت نے انہیں بغداد بھیجا تو کچھ ہی دنوں بعد دونوں نے محمد بن قاسم کی بیوی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملنے کا تو محض بہانہ تھا، دراصل وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نمرہ کتنی حسین ہے۔ نمرہ کو معلوم ہوا کہ راجہ طاہر کی بیٹیاں اس سے ملنے آ رہی ہیں، تو اس نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرائے اور شایان شان استقبال کیا۔ خوبصورت لڑکیوں کی نظروں میں اپنے حسن سے زیادہ کسی کا حسن نہیں جچتا، لیکن نمرہ کے معاملے میں یہ بات نہیں تھی۔ سرلا اور بملہ اس سے بدرجہ حسین تھی۔ انہوں نے نمرہ کو دیکھا تو حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ خوبصورت تو بے شک تھی، لیکن اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی کہ اس کی خاطر سندھ کی دونوں آہو چشم لڑکیوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا جاتا۔ ہم ایک بات ایسی ضرور تھی جسے سرلا اور بملہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پروکار جلال تھا۔ وہ اسے شوہر سے بدگمان کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود اس کے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکی۔ اتنی مرعوب تو وہ اپنے باپ اور خلیفہ سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ سرلا تو اتنی زیادہ بولنے والی تھی کہ اپنوں اور غیروں کا خیال کیے بغیر مسلسل زبان چلاتی رہتی تھی، لیکن نمرہ کے سامنے اسے تو ایسا صاف سونگا کہ اسے دو مکمل جملے بھی ادا نہیں کر سکی۔ بملہ کمگو تھی، پھر بھی نمرہ سے گفتگو کرنے کا فرض اس نے انجام دیا۔ گفتگو کا اصل موضوع محمد بن قاسم اور سندھ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس موضوع سے گریز کیا اور نمرہ نے بھی اس نازک موضوع کو نہیں چھیڑا۔ ایک دوسرے کے حسن اور جامع زیبی کی، عراق کے موسم کی، عراقیوں کی خوش اخلاقی کی اور ان مزیدار کھانوں کی جو دسترخوان کی زینت سے باتیں ہوئی۔ بعد میں سرلا نے بملہ کی قیام گاہ پر پہنچ کر اعتراف کیا، میں نے جب بھی بولنے اور محمد بن قاسم کی بیوی کو برگلانے کی کوشش کی، ایسا معلوم ہے کہ بولتے ہی میری سانس رک جائے گی۔ دونوں لڑکیوں کے رخصت ہوتے ہی نمرہ کی حالت غیر ہو گئی، وہ بستر پر گر گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میں ان دونوں بہنوں کو پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، اس نے اپنی خادمہ سے کہا، ان کے چہرے میرے لیے نئے نہیں تھے، میں انہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھے پکڑ کر سینے سے میرا دل نکال لیا تھا، اور بڑی نے میرے دل کو بڑے بےایمانہ انداز میں اس طرح کھانا شروع کر دیا تھا گویا سیب چبا رہی ہے۔ خادمہ حیران و پریشان سی نظر آنے لگی تو نمرہ نے تشریح کرتے ہوئے کہا، میں نے تو اپنا خواب سنایا تھا، میں خواب کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ جھوٹا خواب نہیں ہے، اور اب ان بہنوں سے مل کر جو خواب میں نظر آنے والی لڑکیوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی مختلف نہیں تھی۔ مجھے یقین آ چکا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے، اور بہت جلد ہونے والا ہے۔ خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے بیٹی۔ نہیں ام عامرہ، نمرہ نے کہا، اتنی باتوں میں بھی جانتی ہوں کہ الٹی تعبیر والے خواب کیسے ہوتے ہیں۔ صدقہ نکال کر اور دعائیں کر کے شاید آنے والی مصیبت کی پناہ کاری سے بچا جا سکتا ہے، یا شاید آفت کو برداشت کرنے کا حوصلہ نصیب ہو جائے۔ بڑی ملازمت تسلی و تشفی کا کوئی جملہ ادا نہ کر سکی۔ خواب سن کر نمرہ سے زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ معزز سامعین کرام، محمد بن قاسم کی انجام کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔